حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص حضرت شیخ ابو بکر شبلی. مرید خاص کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے باطنی طور پر قریب ہوتا ہے، محرم راز و ہمراز ہوتا ہے، اس کے دل تک اس کی بڑی رسائی ہوئی ہوتی ہے. شیخ کے احوال اس کے دل کے، شیخ کے دل کے حال کی ہوائیں اس کے دل میں چل رہی ہوتی ہیں. مرید خاص شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کو مراقبے کی حالت میں دیکھا. کیسے دیکھا کہ آپ اس قدر سکوت کے عالم میں آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے کہ بہت غور سے دیکھنے کے بعد احساس ہوتا تھا کہ سانسوں کا عمل جاری ہے، یعنی یوں لگتا تھا جیسے مر گئے. حرکت بالکل نہیں ہوتی تھی، بالکل، حتیٰ کہ سانس یہ جو ہے یہ بھی نہیں تھا. ورنہ کوئی عام انسان دیکھتا یہی سمجھتا کہ حضرت شیخ نوری دنیا سے گزر چکے. آپ کی اسی حالت کو دیکھ کر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، شیخ آپ نے مراقبے کا یہ کمال کس سے سیکھا؟ یعنی مراقبے میں ایسا کمال کہ یعنی بالکل آپ تو دنیا سے ہی گزر گئے، دیکھنے والی راگ دیکھتی کہ آپ تو مر ہی گئے ہیں. ایسے جامد و ساکت کہ سانس کی آوت و جاوت کی کوئی خبر نہ چلے، یہ تو کمال کا مراقبہ. حضرت آپ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ حضرت شیخ نے نہایت سادگی سے جواب دیا، سادگی سے، کوئی لفاظیوں کے ہیر پھیر یا بڑی وہ تصوفانہ عالمانہ لہر کے بجائے فرما دیا بلی سے. چھوٹی بات ہے، بلی سے. حضرت شیخ شبلی جواب سن کر حیران رہ گئے. وہ کس طرح؟ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دن میں نے ایک بلی کو دیکھا، وہ چوہے کے بل کے سامنے مجھ سے بھی زیادہ بے حس و حرکت بیٹھی تھی، مجھ سے بھی زیادہ. بس میں نے اس سے سیکھا مراقبہ. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ پاک نے فرمایا اے آنکھ والو عبرت کی نگاہ رکھو. دیکھو تو ہر جگہ رہنمائی ہے، سبق ہے، عبرت ہے ہر چیز میں، لوگوں میں، پرندوں میں، ہواؤں میں، درختوں میں، شجر میں، حجر میں، نباتات میں، جمادات میں، دریا میں، سمندر میں، آسمانوں میں، سورج چاند کے آنے جانے میں، طلوع و غروب، نشانیاں ہیں قدرت کی، اللہ کی معرفت کی، سب واسطے تدبر کے. اللہ پاک نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک تخلیق آسمان و زمین کے اندر، واختلاف اللیل والنہار، یہ راتوں اور دنوں کی بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، یقیناً جو دانا لوگ ہیں ان کے لیے نشانیاں. الذین، وہ کون لوگ ہیں؟ یذکرون اللہ، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قیاما، کھڑی حالت میں، قعودا، بیٹھی حالت میں، وعلی جنوبہم، اور لیٹی حالت میں. اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ پاک نے فرمایا بے شک تخلیق زمین و آسمان کے اندر، راتوں اور دن کے عدلنے بدلنے کے اندر ہم نے نشانیاں رکھی ہیں. کن کے واسطے؟ جو اولی الالباب ہیں، جو عقل مند ہیں، جو دانا لوگ ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اشارہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر دم اپنے رب کو، اللہ کو یاد رکھتے ہیں. 3 حالتیں بیان فرمائی اللہ پاک نے انسان کی حرکت سکنت کی، کھڑا، بیٹھا، لیٹا. اور یہی حالتیں ہوتی ہیں آدمی کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی حالت آپ بتائیں ہے؟ یا آدمی بیٹھا ہے، یا بیٹھا ہے، یا کھڑا ہے. اس سے دوسرا مطلب یہ نکلا، اللہ جل اسمہ نے یہ فرما دیا کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کی یاد میں ہے. کھڑے ہیں تب مولا یاد ہے، جب چل رہا ہے تو یہ کھڑی عادت ہے، رب یاد ہے. بیٹھا ہے، کہیں بھی بیٹھا ہے، مسجد میں، ہوٹل میں، بیوی بچوں میں، اس کا دل، اس کے خیال کی دنیا رب کی یاد سے آباد ہے. اور وہ اگر سویا ہے، لیٹا ہے، آرام کرتا ہے، نیند میں ہے، لیکن اس کے دل کی حالت رب کی یاد سے محمول ہے. یعنی کسی پل رب کو نہ بھولنے والا بندہ اللہ کی یاد میں ہر دم مشغول، مصروف رہنے والا بندہ دانا ہے. دانا ضد ہے کس کی؟ بے وقوف کی، نادان، جاہل. اس کا دوسرا مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ جو رب کو بھولا ہے
اس سے بڑا جاہل، اس سے بڑا بے وقوف، اس سے بڑا نادان دنیا میں نہیں ہے۔ بلے اس نے جہاز بنایا، کشتیاں بنائی، لانچ بنائے، موبائل بنایا، 10 کتابیں موٹی موٹی لکھ گیا، لیکن اگر رب کو بھولا ہوا ہے یہ بڑا احمق ہے، بڑا جاہل، بڑا بے وقوف، نادان۔ میں نہیں کہتا، قرآن یہ کہتا ہے، بنانے والا رب اپنے بندے کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر ان کا یہ بھی حال ہے کہ نہ صرف رب کی یاد میں ہر دم مشغول ہے، بلکہ تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں تخلیقات آسمان و زمین کے اندر۔ زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، جو اس پر موجود ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور آسمانوں میں اس کی تخلیق پر اور جو کچھ موجود اس میں نظر آتا ہے ان کی تخلیقات پر غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ یہ دانائی کی صنعت اللہ نے اپنے ان بندوں کو جن کو عارف بنایا۔ دانائی وہی ہے، یقین ہے، جو اللہ کو جانتا ہے، عقل مند ہے، دانا ہے۔ ورنہ سب سے بڑا جاہل وہ ہے کہ جو اپنے رب سے جاہل ہے، اپنے بنانے والے سے، اپنے مالک سے، جس نے اس کو بھیجا، پھر جس کے پاس جائے گا، جو اس کو یہاں نوازتا ہے، آنکھیں دی کہ جس سے یہ دیکھتا مزے لوٹتا ہے، زبان دی کہ جس سے یہ چسکیں لذتیں اٹھاتا ہے، کان دیے کہ جس سے یہ مزے لوٹتا ہے، لیکن جس نے دی اس سے فراموش و غافل زندگی گزارتا ہے۔ اس جیسا جاہل، بے وقوف، نادان دنیا میں نہیں ہے۔ بھلے خود کو دانا سمجھتا، ہوشیار سمجھتا، چالاک سمجھتا، لوگ بولتے ہیں بھائی اس نے جہاز بنایا، نہیں، اللہ بولے کہ یہ جاہل ہے، بے شک وہ جاہل ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے، نادان ہے۔ اب حضرت کو دیکھیں، بلی سے مراقبہ سیکھا ہے، یہ ہے دانا لوگ۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اب ارض کے اندر تخلیق ہے، اس پر تدبر کیا، اس ارض پر چلنے والی بلی سے بھی اللہ کے ساتھ یکسو ہونے کا کام سیکھا۔ بھائی وہ یہ لوگ ہیں۔ احمق کون ہے؟ سارا دن دنیا کی سوچوں میں گم، روپیہ، پیسہ، روٹی بوٹی، بیوی، ٹی وی، کھانا پینا، بچے، گھر، ہوئے 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 ہوئے، نماز میں بھی ایسا، کارخانے میں بیٹھا ہے، دکان میں بیٹھا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، ہوٹل میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، انہی چیزوں میں اس کا دل، دماغ، سوچ، فکر انہی میں الجھا ہے۔ اس کی سارے تفکرات، اس کی ساری تدبیریں، سارا تدبر دنیا 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 کے لوگ، اپنی ذات، یہ 1.5 فٹ کا، یہ 6 فٹ کا گوشت کا 2.5 من کا لوتھڑا، 1.5 من 2 من کا، اس کی پرورش، اس کی راحت، اس کا عیش، اس کی لذت، اس کی خدمت، اس کی پوجا، اس کی پاٹ، اسی میں گم ہے، بس خود میں خدا سے دور ہے۔ جب تک خود سے نہ نکلے گا، جب خدا تک کیسے؟ جب تک خدا کی تحقیقات میں تدبر کے لیے وقت نہ نکالے گا، اپنے خیال کا سودا اللہ کے ساتھ نہیں کرے گا، اس خیال کے سودے کو نفس کے ساتھ پھنسا دیا، روپیہ پیسہ کھانا پینا، روپیہ پیسہ کھانا پینا، سب کو دیکھو اسی میں ہے۔ ہاں جا بھی رہا ہے کھانے پینے یا روپے کے خیالوں میں ہے، روپیہ پیسہ، کھانا پینا روپیہ، ایسا ہے۔ اصفہان کے شاہی خاندان کے ایک نوجوان نے، اصفہان ایران کا ایک صوبہ ہے، وہاں کے شاہی خاندان کے ایک نوجوان نے حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سنی۔ شہرت مطلب ان کی مشہوری کانوں تک پہنچی، آپ سے ملنے کا اس قدر اشتیاق، یعنی شوق سے بڑھ کر یہ ہے، اس قدر اشتیاق پیدا ہوا کہ بغداد جانے کے لیے بے قرار رہنے لگا۔ شاہ اصفہان نے نوجوان کی یہ حالت دیکھ کر کہا، تم شاہوں کی اولاد ہو، تمہیں فقیروں سے کیا نسبت؟ نوجوان نے پرشوق لہجے میں فرمایا، پرشوق، خشک نہیں، شوق سے بھرا لہجہ رکھ کر فرمایا، شیخ نوری کی طرف میرا دل کھنچا آ جاتا ہے، میرا دل کھنچا آ جاتا ہے، میں اپنے آپ کو بہت مجبور پاتا ہوں۔ شاہ اصفہان نے نوجوان کو لالچ دیتے ہوئے کہا، اگر تم بغداد نہ جاؤ تو میں تمہارے لیے نیا محل آراستہ کیے دیتا ہوں،
آراستہ سے مراد مزین، اس کی زینت، اس کی سجاوٹ کر کر الگ سے بنا کر تمہارے حوالے کرتا ہوں، صرف اتنا کرو کہ تم بغداد نہ جاؤ۔ مجھے یقین ہے تمہیں خوبصورت کنیزیں تمہاری دل بستگی کے لیے، یعنی تمہارا دل بہلانے کے لیے خوبصورت کنیزیں اور اتنے اسباب فراہم کر دیں گی تمہیں کہ تم بغداد کے اس فقیر بے سر و سامان کو بھول جاؤ، اس فقیر کو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم پھر اس کو بھول جاؤ گے۔ جب اپنے محل کی لذتیں، جو تمہاری آنکھ کی لذتیں ہم اس محل میں رکھیں گے، تمہارے زبان کی لذتیں، تمہارے جسم کی لذتیں، کان کی لذتوں کے جو سامان رکھو گے، تو پھر تم اس کنگال فقیر کو بھول جاؤ گے۔ شاہ اصفہان نے نوجوان سے کہا، شاہی خاندان کے اس مضطرب نوجوان نے جواب دیا، مضطرب کا مطلب بے قرار، اضطراب کی حالت والا، فرمایا، جواب دیا، اللہ، عیش و عشرت کی یہ سامان نہایت حقیر اور کم تر ہے، ہمارے تیرے نزدیک یہ لڈو، حلوہ اور یہ گلاب جامن و بریانی، وہ قورمہ و چکن اور پلاؤ اور یہ حسین کنیزیں، یہ آرام دہ بستر اور راحت کی یہ نیندیں، یہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے مشروبات، حقیر چیزیں ہیں۔ فقیر کے پاس جو دولت ہے، یعنی گویا تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے نا جی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مر کر تم سمجھتے ہو یہ بڑی چیزیں، تمہارے لیے گویا بڑی ہے، تم نے ان کو بڑا بنایا، لذتوں کا دیوانہ، ڈائی من کے گوشت کو پالنے والا احمق۔ میں اپنے الفاظ میں یہ باتیں کر رہا ہوں، یعنی تربیت کی سبق۔ الغرض، میرے شوق کے دیدار کے مقابلے باقی سب چھوڑو، اس فقیر کے دل کو اللہ نے کن نعمتوں سے نوازا ہے وہ بات اپنی جگہ ہے۔ میرا جو یہ شوق نہیں ہے اس سے ملنے کا، خدا کی قسم یہ بھی تمہارے عیش لذتوں سے بہت بلند ہے، یعنی اس شوق کے صلے میں ان سے جو مجھے لذت و راحت و نعمت خداوندی کی ہوائیں مل رہی ہیں ابھی سے ہی، ان کے سامنے یہ تمہارے لڈو، بریانی، کوفتے، قورمے، یہ تمہارے عالم والا پلنگ، یہ تمہاری کنیزیں، خوبصورت عورتیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کوئی پھیکی چیز ہو چٹپٹے چیز کے مقابلے میں، چٹپٹا پن فقیر کے دل میں ہے، وہ تو دور ہے، یہ شوق میں جو میرے چٹپٹا پن ہے، جو لذت ہے، وہ تمہاری حسین کنیزوں میں، تمہارے اس محل کے اندر نہیں ہے۔ یہ شاہ اصفہان، واہ واہ، ہم کو دیکھو، ان کو دیکھو، کیا ہے وہ، ہم کو دیکھو، گوشت کا غلام، گوشت کا بندہ، گوشت کا پجاری، اس سے پیار کرو، شدید محبت ہے یہاں سے یہاں تک۔ جو مومن ہے اس کو اللہ سے شدید محبت ہے، اور جو اپنے نفس کا غلام اور بندہ ہے اس کو اپنے بت سے محبت ہے، اس سے پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، اس کو بڑے آرام، بڑے لذیذ کھانے، بڑی لذتیں، بڑے چسکیں خوب خوب دیتا ہے، ساری زندگی پال 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 جا کے کیڑوں کی خورا کور میں بنا دیتا ہے، بس کیا کیا ہے، اتنا کھاتا ہے، قورمہ، بریانی، انگور، سیب، اچار، چٹنی، سموسا، پکوڑا، بنانا، چسک، لذت ہے، پر اندر دھواں ہی دھواں، غبار ہی غبار، ظلمت ہی ظلمت۔ جب یہاں سے گھستا ہے بڑا خوبصورت، بڑا خوشبودار ہے، کیلا ہے، انار ہے، انگور ہے، بوٹی بریانیاں ہیں، ان کے مسالوں کی خوشبوئیں بڑی زبردست ہیں، یہاں تک جب پہنچتا ہے، جب نکلتا ہے خدا کی پناہ، اسی سے پھر پتہ چلتا ہے اس کی حقیقت اندر میں کیا ہے۔ ہاں جی، ٹٹی کا ڈبہ اندر لے کے پھرتا ہے، سمجھتا ہے میں بڑی چیز ہوں۔ ایک شخص جا رہا تھا جنگل سے، جھاڑی کے پاس
تازہ پاخانہ رکھا تھا، اس کو بو آ گئی، رومال رکھ دیا۔ بزبان حال اس نے کہا کیوں مجھ سے ناک چھپاتے ہو، نفرت کرتے ہو؟ میں تو خوبصورت انگور اور انار تھا، خوشبودار پرکشش حسین، جب تمہارے اندر گیا تم سے نکلنے کے بعد میں ایسا ہو گیا، یہ تو تم نے مجھے ایسا کیا، میں تو ایسا نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ تم سے آدمی یوں کرے بھائی، ہے انسان کی حقیقت یہ ہے۔ وَهُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے خلق کیا انسان کو ناپاک قطرے پانی سے۔ وَهُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اور پھر تڑا پڑا جھگڑے کرنے لگا، اکڑنے لگا، میں تو رب تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام ساڑھے آزاد کا ٹائم ہے نا؟ کتنا ٹائم؟ 15 منٹ ہے اذان کو؟ اچھا دے دو، میں سمجھا بہت وقت، رات بھی لیٹ ہو گیا تھا۔ جلاؤ نہ جلاؤ، اندھیرے میں سنو اچھا ہے، چھوڑو اس کو، ایسے سنو، صحیح معنوں میں سنو گے، آنکھ کچھ نہ دیکھے اپنے آپ کو دیکھو۔ میرے شوق دیدار کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں جن کا تذکرہ اے شاہ عصفان آپ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں یہ باتیں؟ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ ایسے بھینس اور بین تو نہیں ہو رہا، بھینس اور بین۔ الغرب، وہ اصفہانی شاہی نوجوان برہنہ پا ننگے پیر بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ عشق یہ ہے۔ چھتی آئی میں طبیبہ نہیں تو میں مر گئی ہوں، جلدی آئے طبیب نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ اے حکیم میرے مرض کا معیار یہاں تک پہنچا۔ حضرت شیخ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے، اچانک آپ نے اپنے مریدوں خدمتگاروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، خانقاہ سے لے کر 1 میل تک زمین کو صاف شفاف کرو، جھاڑو جاؤ لگاؤ۔ اللہ، 1 میل تک خانقاہ سے لے کر جاؤ زمین کو صاف شفاف کر، مریدوں سے حکم دیا۔ ہائے ہمارا ایک عاشق شوق ملاقات میں ہماری طرف نکلا ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، کہتے ہیں نا، اصفہان سے ننگے پاؤں نکلا ہے، اس لیے راستے کو شفاف کرو۔ شاہی نوجوان ہے، نازک مزاج ہے، نازک پاؤں ہے، پھر بھی ننگے پاؤں نکلا، اس لیے اس کے لیے زمین کو خانقاہ تک 1 میل شفاف ہماری حدود میں کر دو۔ پھر جب وہ شاہی خاندان کا نوجوان حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بڑے والہانہ انداز میں اس کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا، نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، ایک سچے عاشق کو محل اور کنیزیں تو کیا، تاج و تخت کا لالچ بھی نہیں روک سکتا۔ ایک عاشق صادق کو محل اور کنیزیں تو کیا، تاج و تخت کا لالچ بھی نہیں روک سکتا۔ اصفہانی نوجوان حضرت شیخ نوری کی اس قوت کشف پر حیران ہو گیا کہ اتنا کچھ ان کو پتا ہے کہ میں اصفہان کا شاہی خاندان کا نوجوان ہوں، محلوں میں رہنے والا ہوں اور کنیزوں کی پیشکشیں کی گئی ہیں، حیران رہ گیا۔ پھر وہ بے تابانہ آگے بڑھا، بے تاب بے قرار ہو کر حضرت کی طرف بڑھا اور آپ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ یہ ہے محب صادق، طالب خدا، سچے طالب خدا، گوشت کو پوجنے والے نہیں، گوشت کے اپنے ڈائمنڈ کو پجاری نہیں کرنے والے، اللہ کی طلب میں ایسے خود کو مٹانے والے، کیسے قدموں میں پھینک دیا، یہ ہے مٹنا، یہ ہے اپنی نفی کرنا۔ ہم تو اکڑے ہوئے ہیں، ہماری تو ٹھوڑی آسمان کو لگتی ہے، مرید بنے پھرتے ہیں۔ ان سے یہ سبق ہے، تربیت ہے یہ سارا کچھ۔
حضرت شیخ نوری نے اپنا دست مہربان اس کے سر پر رکھ دیا، فرمایا اے جان بے قرار، اے جان بے قرار، سن، مرید کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر سارے جہاں کی نعمتیں اسے پیش کی جائیں انہیں ٹھوکر مارتے۔ مرید وہ ہوتا ہے، مرید وہ نہیں ہوتا سر پر اٹھائے یہ دنیا کی چیزیں، یہ بریانیوں کو سر پر اٹھایا ہے، جب دیکھتا ہے تو پر فنا ہو جاتا ہے اس میں۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے کھانا کھا رہے تھے بالا کوٹ میں، وہاں کے ایک بزرگ تھے حضرت عبدالرشید صاحب نقشبندی، ڈپٹی سیکرٹری وفاقی ڈپٹی سیکرٹری تعلیمات تھے، اس عہدے پر فائز تھے، 19 گریڈ کے آفیسر، لیکن بزرگ اللہ والے، بڑے نورانی سفید۔ وہاں جماعت کے لیے انہوں نے وہاں خاص بکرا ذبح کیا، دعوت کی۔ اس روز جب ہم واپس آنے لگے تھے بالا کوٹ سے، تو نماز کے بعد جماعت والے ساتھی جب کھانا کھا رہے تھے تو حضرت ایسے ہی جماعت کی ساتھی کے اوپر یوں گشت، تو ہم سب چونکے حضرت بھائی حضرت کو جگہ دیں، حضرت بیٹھے کھانا کھائیں۔ فرمایا نہیں بھائی کھاتے رہو، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کیسے کھاتا ہے۔ اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ اوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ والا میرے سامنے جو بوٹی اتنی بڑی تھی اس کو ہاتھ ڈالا تھا نا، ایک دم ایسے انگلی سے تو ادھر آگے کر دیا۔ میں نے کہا امتحان ہے بھائی، ان کی نظر میں فیل ہو گئے تو پھر اللہ کی نظر میں فیل ہو جائیں۔ اللہ یہ کھانے کا پجاری ہے، یہ پیٹ کا غلام ہے، اس نے تو پیٹ کو اپنا خدا بنایا، پھر تو میں فیل ہو جاؤں۔ اسی گھنٹے کے بعد حضرت نے ہم سے بیعت بھی لی ہے۔ امتحان لاہور کے شاہ چراغ مسجد میں رات کا کھانا ہم کھا رہے ہیں، حضرت بھی ساتھ ہی ہے، ایک دم سے فرما دیا ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کس کو اللہ یاد ہے، کیونکہ کھانا جو آتا ہے نا بھائی، تو پاگل ہو ہوش مند ہو، فقیر ہو امیر ہو، سب کی حالت ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ کیفیت، لذت اٹھانے کی، اس پر مر مٹنے کی، اس کی طرف جھینک، ایسا جیسے مرتا ہے، پلیٹ بھر کھا سکے نہ سکے اس وقت حرص و ہوس اس کا، تو یہ نفس کی پجار پن۔ مرید جس کو کہتے ہیں وہ ان چیزوں سے پاک اور بے نیاز ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے، ضرورت کے مطابق کھاتا ہے کہ بھوک مٹے، عبادت جتنی طاقت آ جائے کہ کچھ کرنے جیسا ہو جائے، صرف اس لیے۔ حضرت نے کشف الماجوب کے اندر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو یوں لکیر سے انڈر لائن کر دیا، قلم سے لکیر مار دی اس جملے کو جس میں لکھا تھا، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کچھ لوگ زندہ ہیں کھانے کے لیے اور کچھ کھاتے ہیں زندگی کے لیے۔ پھر فارسی میں وہ لکھا تھا حیاتن برائے خوردن، اور پھر کچھ خوردن برائے حیات۔ دو طبقے ہیں، ایک زندہ ہی ہے کھانوں کے واسطے بس کھائے جائے، اور کچھ ایسے ہیں جو کھاتے ہیں صرف اس لیے کہ زندگی رہے، ہم زندہ رہے۔ فرق ہے تب کو، مرید ان میں سے ہے خوردن برائے حیات، وہ نہیں ہے کہ حیاتن برائے خوردن، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے مرید نہیں ہے، بھلے بولے میں مرید ہوں، قادری ہوں، نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، بھلے بولے، وہ جھوٹ بولتا ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ ایک بار اچھا، پھر اہل بغداد نے دیکھا کہ شاہی اصفہان کے اس نوجوان نے اپنی عیش بری زندگی کو ٹھوکر مار دی اور حضرت شیخ ابوالحسن نوری کے در کی گدائی پر رضامند ہو گیا۔ گدائی سے مراد گدا وہ گدا نہیں، گدا جانور، یہ ہے الف نہیں ہے اس کے ساتھ، گدا الف ہے، گدا یعنی فقیر یعنی پھر حضرت شیخ نوری کے در کا گدا بننے پر راضی ہو گیا، اس در کا فقیر بننے پر رضامند ہو گیا، راضی ہو گیا کہ اس محل کے عیش سے اس جھونپڑی میں پڑا رہنا میرے لیے بہت انمول نایاب نعمت ہے۔
یہ دانا ہے، یہ دانا نوجوان ہے، یہ اولی الالباب ہے، یہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض والے لوگوں میں سے ہے، یہ اولی الالباب والے وہ لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ نے عقل مندی کی سند دی ہے۔ ایک بار حضرت شیخ نوری بیمار ہوئے، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں کچھ پھول اور پھل پیش کیے۔ اس واقعے کے چند سال بعد حضرت جنید بیمار ہو گئے۔ جب حضرت کو خبر ملی تو آپ مریدوں کو لے کر مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے، کچھ دیر رسمی گفتگو کی، پھر اپنے مریدوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائے، جنید میرے بھائی اور دوست ہیں، اس لیے لازم ہے ہم سب ان کا مرض ہے اپنے اوپر تقسیم کر رہے ہیں۔ کیا سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ تحفہ دے رہے ہیں نا حضرت کو، انہوں نے تحفے میں ان کو پھول اور پھل پیش کیے، اور یہ جب بیمار ہوئے آئے تو مریدوں کی جماعت کو لے کر آئے، اب فرما رہے ہیں کہ ان کا درد ہم اپنے اوپر تقسیم کر رہے ہیں، یعنی ان سے لے لیں۔ کیسے ہوتا ہے؟ کسی کا بخار آپ لے سکتے ہیں اپنی جان پر؟ نہیں لے سکتے۔ کسی کو درد لاحق ہے وجود میں، آپ چاہیں بھی، اللہ، ہم نے ماؤں کو دیکھا ہے بچوں کو درد میں تڑپتے دیکھ کر کہ اللہ تمہارا درد مجھے نصیب کرے، وہ کہہ تو دیتی ہے مگر ایسا ہوتا نہیں۔ اگر وہ کر سکتی اس بچے کے درد کو اپنی جان میں ڈال کر اس کو آرام دے دیتی ماں، مگر ایسا نہیں۔ لیکن اللہ والے ایسا کر سکتے اپنے قوت تصرف سے، توجہ کی طاقت سے اس کے درد کو اپنے پاس کھینچ کے منتقل کیا، خود درد میں پڑ گئے، وہ شفا ہو۔ اس لیے فرمایا آؤ ہم مل کر ان کے غم کو، بیماری کو آپس میں تقسیم کر دیتے، بانٹ دیتے۔ لوگ کو مال تقسیم میں تیز ہیں، یہ درد بانٹنے میں تیز۔ کیا سمجھے؟ یہ ہے مرید، یہ ہے فقیر، یہ ہے اللہ کے پجاری۔ کتنا فرق ہے ہم میں اور ان لوگوں میں، کتنا فرق ہے، زمین آسمان، روشنی اور اندھیرے جتنا فرق ہے، جانور اور انسان ہونے کا فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ اس کے بعد بآواز بلند دعا فرمائی، اے مسیحا حقیقی۔ مسیحا کہتے ہیں جو علاج کرتا ہے، ڈاکٹر طبیب، ان کو مسیحا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی بیماری کو شفا میں بدلنے والا۔ اے مسیحا حقیقی، یعنی ایک تو مجازی مسیحا ہے، ڈاکٹر حکیم طبیب ہیں، ایک حقیقی مسیحا ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ اے مسیحا حقیقی، ہم تیری بارگاہ کرم میں جنید کی صحت کا سوال کرتے ہیں، تو ان کی تکلیف ہمیں منتقل کر دے، ٹرانسفر کر دے اس طرف، اور انہیں مکمل طور پر صحت یاب فرما دے۔ جیسے ہی حضرت نوری کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوئے، حضرت جنید کو اپنے جسم میں ایک تغیر سا محسوس ہوا، ایک تبدیلی سی، بہتر تبدیلی محسوس ہوئی، اور پھر تھوڑی دیر میں بیماری کے سارے اثرات زائل ہو گئے، ختم، ادھر نقد۔ جب حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہونے لگے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، شیخ، دوستوں کی عیادت اس طرح کرنی چاہیے۔ کتنے بلند لوگ ہیں، کتنے عظیم و اعلیٰ ہیں، اللہ کے ولیوں کو اللہ نے دیکھو کیسی عظمت اور شان دی ہے، اس لیے کہ انہوں نے خود کو مٹایا، بھوکا رکھا، فاقہ زدیاں قربانیاں دی نا، جان مال وقت کی قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دی، بخیل نہ رہے، چلوس نہ رہے، حریص نہ رہے، حرص سے فارغ، بخل سے فارغ، سخی رہے، داتا رہے، ایثار قربانی والے رہے، جان و مال لٹانے والے۔ ادھر جب یہ ادھر لٹاتے تھے، رب ان پر اپنے کرم اور رحمت کی نعمتیں پھر لٹاتا تھا۔ حاجیاں ادھر لٹا، ادھر سے لوٹ، اچھا جو ادھر کے لوٹ پھر ادھر سے کیا آئے؟ کچھ بھی نہیں آتا، اندر کا خالی ہے، اوپر سے بھرا ہوا ہے، اتنے پیسے ہیں، کھاتا ہے پیٹ بھرا ہوا، رڑ ڈکار مارتا ہے، نہیں ٹٹی بھر کے پھر نکال دیتا ہے، ساری زندگی اس طرح کرتا ہے، کھایا پیا ٹٹی بنایا نکالا، کھایا پیا ٹٹی بنایا پیشاب کر کے نکالا، سویا جاگا مباشرت کی، کھایا، یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ شیخ دوستوں کی عیادت اس طرح کرنا چاہیے،
یہ سن کر حضرت جنید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر آپ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں، یعنی روتی آنکھوں کے ساتھ اور گلوگیر لہجے میں فرمایا کہ شیخ، دوستوں کے لیے یہ جذبہ جان نثاری آپ ہی کی شان ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی شان بخشی ہے کہ ایسی جان نثاری کرتے. نثار ایثار تو کرتے ہی ہیں، جان نثار دوسروں کا درد اپنی جان میں لینے والے، ایسا میں نے شخص آپ ہی کو دیکھا. اے نوری اذان دے. یہ قصے نہیں ہے، عبرت ہے. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں سننے کی دلچسپی کے لیے، شغل کے لیے، اختیار کرنے کے لیے سے بتانا اور سننا چاہیے. نیت سے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تاکہ اللہ کا بندہ بننا سکے. یہ اللہ کا بندہ بننا سکے، یہ اللہ کے بندہ بننا ہے. انہوں نے جانا، ان سے ہم سیکھیں. اللہ کا بندہ کون سا ہوتا ہے؟ نفس کا بندہ کون ہوتا ہے؟ دنیا کا بندہ، رب کا بندہ یا پھر سب کا بندہ.